रबीउल अव्वल का रहमतों वाला और नेमतों वाला भरा महीना हमारे दरमियान आ गया है। खुदा का वास्ता सुबह उठते ही ये एक आयत पढ़ लिया करो, 7 दिन बाद दौलत का सैलाब आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इंसान को खुशहाली जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला को राजी करना लाजिम होता है। जिस बंदे पर अल्लाह ताला राजी हो जाए उस बंदे के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। और याद रहे कि इंसान की जिंदगी में असल चीज अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और फजल का शामिल हाल होना है। अगर इंसान की जिंदगी में खैर व बरकत होगी तो वो कभी परेशान नहीं होगा, और इंसान की जिंदगी में बरकत नहीं तो अगर सारी जिंदगी बादशाहत उसे अता कर दी जाए फिर भी वो परेशान रहेगा। इसलिए इन परेशानियों से निकलने के लिए आज आपकी खिदमत में एक ऐसा वजीफा पेश करने जा रहा हूँ कि जैसे करने से इंसान की तमाम परेशानियां, रिज्क रोजी के मसाइल हल हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, सिर्फ 7 दिन अल्लाह ताला का ये नाम चलते फिरते पढ़ लो, फिर 8वें दिन इंशाअल्लाह ताला गैब से इतना रिस्क आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये एक जादुई वजीफा कर लो, फिर इंशाअल्लाह ताला दौलत आपके घर आने को तरसेगी और इतनी दौलत आ जाएगी कि आप गिनते गिनते भी थक जाओगे, लेकिन दौलत शुमार नहीं कर पाओगे। आपने सिर्फ चलते फिरते उठते बैठते इस आयत और इसमें मुबारक को पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला 7वें दिन में ही करोड़पति बन जाएंगे। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये एक रूहानी वजीफा है और अल्लाह ताला के नाम और अल्लाह ताला के कलाम का वजीफा है। ये वजीफा जो कोई भी करता है चंद दिनों में, जैसा कि सब दिनों से मंसूब किया गया है, जिस शख्स पर अल्लाह पाक अपना फजलो करम करते हैं तो वो बंदा चंद दिनों में ही इतना माला माल हो जाता है कि उसे खुद को समझ नहीं आती कि मेरे पास ये रिस्क कहाँ से आ रहा है। अल्लाह ताला की जात जो कि इंसान के लिए रहमान है, रहीम है, करीम है, खालिक है, राजिक भी है, वो अपने बंदे को अपना नाम पुकारने से इस कदर रिस्क फराहम करता है, इस कदर फरावानी रिस्क अता फरमाता है कि बंदा अपने रब का शुक्र अदा करते करते नहीं थकता। तो आप लोग ये वजीफा जरूर करें, इंशाअल्लाह आपको वहां से रिस्क हासिल होगा जहां से आपने कभी गुमान भी ना किया होगा। नाज़रीन किराम, कोई भी वजीफा करने के साथ साथ हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। वजीफे के साथ जो इबादत होती है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। खास करके इबादत के बाद जो दुआ मांगी जाती है, इस दुआ की अलग ही बात है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के बावजूद भी हम पर रहम ही करता है। और जो लोग अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं तो फिर उनको ना खत्म होने वाली दौलत मिलती है, ऐसी खुशी जो कि कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह पाक उनको वो दौलत अता करते हैं और इज्जत अदा करते हैं जिसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। नाज़रीन किराम, अल्लाह पाक जब भी अल्लाह पाक से मांगो तो सिर्फ और सिर्फ इज्जत वाला, बरकत वाला, सुकून वाला रिज़्क ही मांगा करो। कई दफा ऐसा होता है कि इंसान के पास बेशुमार दौलत तो आ जाती है और वो देखते ही देखते लाखों करोड़ों का मालिक भी बन जाता है, लेकिन उसकी दौलत में बरकत बिल्कुल भी नहीं होती और ना ही उनकी इज्जत होती है। इसलिए दुआ हमेशा अच्छी मांगा करें। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाजा खोल दिया गया हो तो उसके लिए रहमत का दरवाजा खोल दिया गया। अल्लाह पाक से किए जाने वाले सवालों में से पसंदीदा सवाल आफियत का है। जो मुसीबत नाजिल हो चुकी और जो नाजिल नहीं हुई, उन सब में दुआओं से नफा होता है। तो अल्लाह पाक के बंदे दुआ को अपने ऊपर लाजिम कर लो। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो चीज ना बताऊं जो तुम्हें
جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ پاک سے دعا مانگتے رہو، یہ دعائے مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کون کون سے اسباب و وسائل ہیں جن کو اختیار کرنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کتاب و سنت میں ان اسباب کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن سب سے بڑا سبب ہے رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ کوئی شخص جس قدر حلال و طیب غذا اپنے جسم میں اتارے گا، اسی قدر رزق زیادہ مستنب الاواد ہوگا کہ حرام خور شخص کی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد بیت اللہ شریف میں پہنچ کر اور حج و عمرہ کرنے کے بعد بھی دینوں ہاتھ بلند کرنے کے بلند آواز سے رب تعالیٰ کو پکارے تو بھی اس کی غذا اور لباس ہونے کے باعث اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ انجمن طبرانی اوسط میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں؟ میری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عتیبہ کہ مکہ تک اپنا کھانا پینا مشتبہ شک و شبہ سے پاک رہو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ ناظرین و کرام، صرف حلال رزق کھاؤ، نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، دن رات صبح شام، غرض ہر وقت مانگو، ہتھیلیاں پھیلا کر مانگو۔ لیکن جو شخص انتہائی عاجزی اور انکساری سے جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس قدر رزق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں، اتنی وسعتیں آخر کہاں سے ہو گئی ہیں۔ اکثر افراد پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہی رہے، پریشانیوں میں جگڑے ہوئے ہی، اور اب تو قرضوں اس قدر ہیں کہ بڑے ہی بڑے جا رہے ہیں، قرض تو اوپر جا رہے ہیں لیکن رزق آ ہی نہیں رہا۔ اگر کوئی سا بھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ کاروبار بھی چل ہی نہیں رہا یا پھر چل نہیں پاتا، نقصان ہی ہو جاتا ہے۔ انہیں دولت چاہے، رزق چاہے، لیکن وہ نہیں مل رہا۔ چند افراد کہتے ہیں کہ ہر وقت دولت نہیں مانگی جائے تو انہیں جواب ہے کہ خوب دولت مانگو اور اسے حاصل کرنے کی جستجو کی کوشش بھی کریں، کیونکہ آپ دولت حاصل کر کے ہی دوسرے غریب انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں۔ تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگو لیکن حلال مانگو اور حلال کی جستجو کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ آج جو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا اور ایک بہت پیاری آیت کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، وہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا ہے۔ 7 دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت مل جائے گی، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ 7 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نہایت ہی آسان سے عمل ہے، تو آپ نے اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ پاک صاف ہو تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ جب بھی یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ باوضو ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ جب آپ نماز ادا کر لیں تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز سے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دیں اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، چاہے آپ پورے دن اور رات میں 1,00,000 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کی بھی کوئی تعداد متعین نہیں۔ آپ شام تک جب بھی آپ کو ذہن میں آئے یا جب بھی آپ کو یاد آئے
آپ اس کو پڑھنے لگ جائیں، پڑھتے رہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ کے طریقہ کار اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد صرف ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے۔ یہ آیت قرآن پاک کی سورۃ الفتح میں ہے، بہت ہی مشہور آیت ہے، نصر من اللہ فتح قریب۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، نصر اللہ من فتح قریب۔ اس آیت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ چھوٹی سی آیت پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے لا تعداد مرتبہ یا وہابو یا رزاقو یا اللہ، یا وہابو یا رزاقو یا اللہ، یہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے۔ اور جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے تو آپ نے اس کے اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھ لینا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو کم از کم 7 دنوں تک جاری و ساری رکھنا ہے۔ 7 دنوں سے زیادہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کم از کم 7 دن تک آپ لوگ پڑھیں۔ کوشش کریں کہ 11 دن پڑھیں۔ اول تو اس عمل کی جو کرامات ہیں، جو برکات ہیں، جب آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی تو آپ لوگ اس عمل کو خود ہی نہیں چھوڑیں گے، آپ لوگ اس عمل کو کرتے رہیں گے۔ تو لہٰذا اس کے بعد آپ لوگوں نے جب رات میں سونے لگے تو آپ نے اللہ کے حضور دعا لازمی مانگنی ہے۔ اور جب بھی آپ لوگ اس عمل کو کرنا شروع کریں تو آپ لوگوں نے اس وقت بھی، یعنی کہ جب بھی آپ لوگ اس وہ عمل کو کرنا شروع کریں تو آپ لوگوں نے اس کو جس مقصد کے لیے کرنا ہے، آپ نے اس مقصد کو بھی اپنے ذہن میں رکھ دینا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ ایک بار پھر سے اس آیت کو کر لیں گے۔ سورۃ الفتح کی یہ آیت نمبر 1 ہی ہے، نصر من اللہ فتح قریب۔ یہ والی آیت آپ کو سورۃ الفتح میں مل جائے گی، بہت ہی مشہور آیت ہے، نصر من اللہ فتح قریب۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔